وہ ختم ہو جاتا ہے جی تو اس کو ڈائیگنوز کر لیں اگر عام آدمی بھی اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو کافی لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ سخت سردی بھی ہوگی تو شدید پسینہ آ رہا ہوگا, سیویئر چیسٹ پین ہو رہا ہوگا. اچھا, اس کی بھی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ کمر میں بھی پیچھے ہو رہا ہوتا ہے, سامنے بالکل ہو رہا ہوتا ہے. تو مختلف جو ایکیوٹ کنڈیشنز ہیں ان کو اگر ہم ایسس کر لیں. اچھا جینرک سمٹمز نہیں ہیں, جیسے جنرک آنکھیں نہیں دھندلا جاتی ہیں کہتے ہیں, پنڈلیاں دیکھیں سخت ہو اب جاتی ہیں, ایک تو یہ کہ کوئی ٹرمینل ایل ہے وہ مرنا اس کا شروع, جو میں نے کہا تھا نا پروسیس شروع ہو گیا. تو ایک ڈائنگ پیشنٹ ہے تو ڈائنگ پیشنٹ کی علامات الگ ہوں گی اوکے, کہ ناؤ ہی از گوئنگ. اب دوسرا یہ کہ بعض کی ایکیوٹ ڈیتھ ہوتی ہے, ایک دم سے یکایک سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ جو ایک دم ایکیوٹ فیٹیلٹیز ہوتی ہیں جن میں یکایک موت واقع ہو سکتی ہے, ان کے اندر مختلف علامات ہوں گی. ٹھیک ہے, اور جو گریجول جو پروسیس ہے اس کی الگ ہوں گی. ایگریڈ. تو وہ پھر ایک الگ اچھا سبجیکٹ ہو کیا جائے گا. کوئی ایسی علامات ہیں کہ جس میں کچھ دنوں پہلے یا فار دیٹ میٹر ایک مہینہ پہلے کچھ ایسی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں جس کو میڈیکل سائنس پرسیو کر سکے یہ شخص موت کی طرف جا رہا ہے؟ ایک ماہر معالج جو ہوتا ہے وہ کافی عرصہ پہلے بہت سے ایسے کینسرز ہیں, ڈیزیزز ہوتی ہیں, ڈائبٹیز ہے, رینل فیلیئرز مطلب ہیں. ڈیزیز کے کیس میں تو سمجھ آتی ہے بات, میں وہ نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. لیکن عام آدمی کی تشخیصی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے. مطلب مجھے ابھی حال میں ہی ایک ڈیتھ کو دیکھنا پڑا, اس میں جو دادی تھی بچے کی اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو میرے ایکسپریشنز کو یا میری سیکوینس کو اس نے دیکھا اینڈ شی ریئلائزڈ کہ ناؤ دس چائلڈ از گوئنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ عام جو بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے کہ جناب اب یہ وقت آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ تو اپنے تجربے سے استفادہ کر رہے اس سے تھے, میڈیکل سائنس سمجھ جاتی ہے کسی طرح, ممکن ہے کیا یہ؟ ہاں تو وہ تو مطلب اب تو بہت صحیح نارمل آدمی, ہاں ایک تفصیلی دیکھیں نا, ایک پروسیس چل رہا ہے, ایک ڈیزیز پروسیس ہے. اب وہ دیٹ ڈیزیز پروسیس لیڈنگ ٹورڈز ڈیتھ, تو کیونکہ اب تو اتنا ڈاکیومنٹیشن ہو چکی ہے کہ جو کرونک النیسز ہیں اور ایون جو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی کا کولیسٹرول مسلسل لپڈز اس کے بگڑے ہوئے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کارڈیک ایونٹ ہو سکتا ہے. جی میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا, معذرت کرتا ہوں کلام امام, کہ علم نجوم کے علاوہ ایک اور علم ہے جسے کہا جاتا ہے سایہ بینی. سایہ بینی؟ جی بالکل. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کا جو پیدائش کا دن ہوتا ہے ہر سال آتا ہے, جسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں. برتھ ڈے, ٹھیک ہے, بالکل برتھ ڈے کہتے ہیں. وہ اسی دن جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر دوپہر کا ٹائم ہے تو وہ کر سکتا ہے, یا دوپہر کو اسی دن 12-1-2 بجے کے ٹائم جب دھوپ بالکل کلیئر ہو, اس میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سایہ کو دیکھا جاتا ہے کہ سایہ کیسا ہے. کوئی سیکنڈ پرسن اس کے سایہ کو آبزرو کرے, اور پھر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں سایہ بینی کے وہ اندازہ کر لیتے ہیں. تو سائے کی مختلف قسم کی مطلب جو سایہ ہوتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں کہ خود کھڑے ہو کے سائے کا کوئی سنیپ لیں یا کوئی اور پرسن دیکھے, تو سایہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا سایہ نظر آ رہا ہے, پورا سایہ نظر آ رہا ہے. نہیں لیکن وہ تو آپ کے کھڑے ہونے کے اینگل پہ ڈیپینڈ کرے گا. بالکل اینگل پہ ڈیپینڈ کرے گا, لیکن آپ اس اسپیسیفک ڈے میں بالکل نیوٹرل ہو کے کھڑے ہوں گے تو آپ مختلف دنوں میں اسی سیم ٹائم پہ, جیسے 12 بجے دوپہر کو آپ کھڑے ہو کے دیکھیں جو سورج سیم ٹائم جگہ پہ ہو, آپ کو سائے میں ڈفرنس فیل ہوگا. یہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو برتھ ڈے کا دن ہوتا ہے اس دن سورج جس وقت مطلب جو فل سورج ہو کہ آپ کا سایہ کلیئر بن سکے, تو آپ اگر ایکسپرٹ ہیں سایہ بینی کے تو آپ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں جب انسان کا مطلب موت کا وقت قریب ہوتا ہے, بالکل نارملائز ہے, کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا سایہ کا؟ اس وقت سایہ جو ہے نا آپ کو دھندلا نظر آئے گا, نظر آیا غائب ہو گیا, نظر آیا غائب ہو گیا, باقاعدہ آپ ویژولی اس کو دیکھیں گے. یہ تک اس میں ایکسپیرینسز ہیں. تو یہ ایک علم ہے سایہ بینی کا. یہ بھی ایک کلاؤڈی ڈے ہو تو پھر نہیں, کلاؤڈی میں تو نہیں, میں کہہ رہا ہوں کلیئر ڈے ہونا چاہیے. اس میں کلاؤڈی تو ایک وہ تو قدرتی طور پہ کلاؤڈی ہو گیا, نیچرل ہو بالکل, لیکن ہونا اس کی برتھ ڈے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ ایک علم ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ایک تو اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری, بالکل, اور دوسری بات یہ کہ ایڈوائزبل نہیں ہے کہ ہر شخص اب اپنا سایہ دیکھنا, جو اس کا ایکسپرٹ ہوگا خام ڈپریشن کا شکار ہوگا اگر اس کو کچھ اور نظر آ گیا تو ظاہر ہے. لیکن ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, اسی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں کہ اگر روحانی حوالوں سے دیکھیں جی تو تھوڑا سا جو اس میں کنسپٹ ہے وہ اس سے ذرا سا مختلف ہے. 2 اشخاص ہیں مثال کے طور پہ, اگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں, دونوں کا قد 6 فٹ ہے, اور انہی اسپیسیفک ٹائمنگز کو جس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے, سے دوپہر کے 12 بجے
جہاں آپ یہ بات نہیں ہو کہ وہ تو موو کر سکتے ہیں. ہر ذی شعور یہ سمجھے گا کہ اگر دونوں کا قد 6 فٹ ہے تو دونوں کا سایہ بھی ایک جیسا ہوگا لینتھ میں. لیکن ایسی مثالیں آپ نے شاید نہ دیکھی ہوں لیکن دیکھنے والوں نے دیکھی ہیں کہ دونوں کا قد 6 فٹ ہے لیکن ایک کا سایہ دوسرے سے چھوٹا ہے. اچھا بالکل ہے, دکھایا جا سکتا ہے, کم ہے, ریئر ہے, لیکن ہے, ہو سکتا ہے. روحانیت اس کو اس طرح ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے, کیا یہاں سائنس ڈینائی ہو رہی ہے. تو مائنڈ سائنسز پہ بھی ڈاکٹر صاحب شاید زیادہ روشنی بہتر ڈالیں گے, مائنڈ سائنسز پہ بھی اس میں کام ہوا ہے. میں اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ انسان جیسے جیسے زمان و مکان سے آزاد ہوتا رہتا ہے, یہ ٹرم ہم بہت یوز کرتے ہیں کہ یہ انسان زمان و مکان سے آزاد ہے, لیکن اس کا صحیح پرسپشن اس طرح نہیں آئے گا کہ کوئی انسان زمان و مکان سے آزاد ہے. اس کی عام آپ پروٹوٹائپ بنائیں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں شخص زمان و مکان سے آزاد ہے, اس کو یوں زیادہ اچھا سمجھایا جا سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دن بدن لمحہ ب لمحہ وہ اس کا جو ذہن ہے وہ کائنات میں تحلیل ہوتا جا رہا ہے. اس کو جو ذہن اللہ پاک نے عطا کیا تھا, ہی از ڈے بائی ڈے لوزنگ اٹ, اور اب وہ ایک نیچرل جو مائنڈ ہے چاروں طرف کائنات کا, اس میں وہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک طرح کی پہچان ہے کہ کون کتنا وقت سے آزاد ہے. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, مختلف یہ بھی تو لیولز ہیں نا, وہ سائے کی جب آدمی وقت سے آزاد ہوتا رہتا ہے, مائنڈ کی طرف آ رہا ہوں میں, تو اس کی سایہ چھوٹا ہوتا رہے گا اس کے قد سے. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا, اور یہ جو آخری نقطہ تھا خاص طور پہ میں ضرور چاہوں گا اس پہ ڈاکٹر عمران کی رائے جاننا, لیکن آج ناظرین وقت ہمیں اتنی ڈیلیبریشنز کی اجازت دے رہا ہے. موت کے موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے دقیق موضوع ان دا سینس کہ جنرلی جس چیز کو موت کہا جاتا ہے, آپ ان 3 پروگرامز میں اب تک دیکھ چکے ہیں کہ اس ایک لفظ میں کیا کچھ پوشیدہ ہے, کیا کچھ پنا ہے, اور اس کی کتنی ڈائمنشنز ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور موت کے حوالے سے مزید معلومات جسمانی اور روحانی حوالوں سے آپ تک پہنچائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.